السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس وبعدد کل شیء معلوم لک۔ برادران اسلام، بہت سے متقدین مریدین ایک تذبذب کے شکار ہیں ایک مسئلے کے متعلق کہ تبلیغی جماعت نے مولانا طارق جمیل صاحب کو پہ جو دعوت و تبلیغ اصلاح لفظ اصلاح معاشرہ کے دروازے بند کر دیے تو بین و توجر۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے لیے مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل گو کہ عقائد دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں اور دیوبند میں بھی وہ خانقاہی سسٹم سے دور ہے، لیکن 18 سال سی عمر سے لے کر 72 سال عمر تقریباً 54 سال تک دنیا کے کونے کونے میں اس نے اسلام کا اور جو تبلیغ جماعت کا فکر ہے اس کے پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اس زمین پر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے بہت کام لیا ہے۔ اگر آپ کرکٹرز دیکھیں، خواجہ سرا دیکھیں، شوبز کے ڈانسرز دیکھیں، اداکار دیکھیں، ہر مکتب فکر کے لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے گلدستہ اہل بیت علیہم السلام لکھ کر اس امت پہ احسان بھی کر گئے، اور اہل بیت اس علیہم السلام کی وکالت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو مولا علی کے نام سے حدیث کے مطابق پکارنا، اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام کا ورڈز استعمال کرنا، اور گران رسول کی وکالت، اور پھر حق اور باطل کے درمیان یہ علماء حق ہے کہ اس نے رجیم چینج میں جو منڈی لگائی تھی عمران خان کے خلاف، تو اس نے حق کا ساتھ دیا، تحریک انصاف کا نہیں، حق کا ساتھ دیا جو قرآن اور سنت میں ہمیں ملتا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو وہ چوروں کا ساتھ دے، دھوکے بازوں کا ساتھ دے، جھوٹوں کا ساتھ دے، تو میرے خیال میں اب تک سٹل 3 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، کہیں 180 سیٹیں اور کہیں بندوق کی زور پر 17 سیٹوں کو وزیر اعظم بنانا، لوگوں کی ضمیر کو خریدنا، تو یہ 24 کروڑ عوام کے ساتھ ظلم زیادتی ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ مولانا طارق جمیل کو پہ تبلیغی جماعت نے دروازے بند نہیں کیے۔ سورہ بقرہ اور سورہ تبارک دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا، لیکن اس سے تبلیغی جماعت کا ناقابل تلافی نقصان ہو گیا، ان کی اصلیت واضح ہو گئی، ان کا ایجنڈا واضح ہو گیا، اور وہ عالم دین جو مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب کے بعد روئے زمین پہ تھے تو مولانا طارق جمیل تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو اس کے راستے میں آڑے آ گئی، تو ہم مولانا طارق جمیل جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور مولانا طارق جمیل کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اس آدمی کو عمر خضری عطا فرمائے، اللہ اس کی عمر میں، اس کے کام میں، اس کی اولاد میں، اس کے گھر-بار میں مزید وسعتیں، برکتیں، رحمتوں کا نزول ہو، اور بڑے لوگوں پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاحی جماعت کے لیے
اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح نفس کے لیے اس آدمی سے مزید کام لینے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی حق کا ساتھ دیے، فرقواریت سے بالاتر تو ہماری دلی دعائیں، ہمارے نیک تمنائیں مولانا طارق جمیل کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ، اور بے لوث، بے غرض، بغیر کسی لالچ کے جو اس نے تبلیغی جماعت کے لیے 54 سال دیے ہیں، بے لوث، بے غرض، تو اللہ اس کی کاوش کو قبول فرمائے، بحرمت اہل بیت اطہار، بحرمت صحابہ کرام امہات المومنین سید النساء العالمین، اور بحرمت بزرگان دی امت جمیع اولیاء مرحومہ کے، اور ان کے دشمنان جو ان سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، ان شانک والابتر، اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ تو مولانا صاحب کو چاہیے کہ اصلاحی جماعت کے نام سے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے، اور اس میں اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، اہل بیت اطہار کی خدمت، وکالت، صحابہ کرام کی، امہات المومنین کی، اور ہر مکتب فکر اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ گدائیں درویشاں ابو القاسم پیر غلام علی شاہ۔